بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام کل سے آج تک کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ، ملک و قوم کے ساتھ سدا شاد و آباد رکھے، اور پاکستان کے مخالفوں دشمنوں کی ہر سازش سے آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کے ملک و قوم کو بھی محفوظ رکھے۔ آج ہمارے ساتھ جو محترم لائق صد احترام ہستی بطور مہمان موجود ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف یہ کراؤں گا۔ تفصیلی تعارف کراؤں تو سارا ٹائم تعارف میں گزر جائے گا اگر میں ان کی تمام خدمات کا ذکر کروں۔ مختصر کروں گا کہ عالم اسلام کا درد رکھنے والے، پاکستان میں قرآن حدیث کی سربلندی کے لیے اور انسانی اقدار کی سربلندی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور دشمنان پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پاکستان کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جو دن رات اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، وہ قانون دان بھی ہیں، وہ ایک پاک ہیومن رائٹس، وہ ان کی ایک این جی او ہے جس کے وہ سربراہ ہیں، یہ نیشنل لیول کی این جی او ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جیسے نام نہاد لبرل این جی او ہے، ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ تو میری مراد ہے جناب علی عمران شاہین ایڈوکیٹ صاحب، اور آپ کو سر 100 بسم اللہ جی آیا نو نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آسما جہانگیر کانفرنس جو یہاں پر 20-21 تاریخ کو ہوئی، اور اس کانفرنس کا معنی کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اس سے کس کو فائدہ دینا تھا اور اس سے کس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، اس پہ اظہار خیال فرما دیجیے۔ بہت شکریہ جی سردار آفتاب ورک صاحب، میں آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے میڈیا ہاؤس کے اندر دعوت دی ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے کہ 20-21 نومبر کو AJ کانفرنس کے نام سے، یعنی آسما جہانگیر کانفرنس کے نام سے یہاں پہ لاہور کے اندر ایک اجتماع ہوا، 2 دن کی کانفرنس تھی، اور آپ دلچسپ بات یہ دیکھیں گے کہ اس کانفرنس کا اہتمام یورپین یونین، گورنمنٹ آف نیدرلینڈ، کینیڈین جو ان کی یہاں پہ ایمبیسی ہے وہ، اور یورپ کے جو دیگر ملک ہیں ان کے جو یہاں پہ ایمبیسیز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ اس کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، اور جس پاکستان میں اور جس پاکستان کے شہر لاہور کے اندر وہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس پاکستان کا وہاں پہ نہ جھنڈا ہے، نہ نام ہے، نہ سلوگن ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کانفرنس جن لوگوں نے کی ہے وہ لوگ باہر سے پیسہ لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی ساری تقاریر کے اندر پاکستان کے استحکام کی، پاکستان کے اتحاد کی، پاکستان کے اندر جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ پورے ملک سے ان فسادی لوگوں کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو لا کے ان سے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اور پاک فوج جو ہماری محافظ ہے، جو اپنا خون دے کے ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہی ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے خلاف اتنی ہرزہ سرائی کی گئی کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے ملک میں ان لوگوں کو اتنی کھلی آزادی ملی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں جناب پاک فوج پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا کرتی ہے، ایجنسیاں کیا کرتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ آزاد بھی پھر رہے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ بولے بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا عمران شاہین صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کانفرنس میں پاکستان کا جھنڈا تک نہیں لگا، جس ملک میں غیر ملکی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سفیر بیٹھے تھے، یورپی یونین بیٹھی تھی، نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دانستہ طور پر یہ کانفرنس منعقد کروائی گئی، تاکہ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پاک فوج کے اوپر انہوں نے ہرزہ سرائی کی،
اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کانفرنس میں بیٹھا ہوا ہر وہ بندہ جس نے اس کو برداشت کیا ہے وہ مجرم ہے، ملک کا بھی اور قوم کا بھی۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے اور جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو اس کے وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے، سارے برابر کے مجرم ہیں۔ اور جس تقریر کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے اور پذیرائی ملی ہے اور جس کی بڑی یہ جو ہے جناب ہر طرف جو ہے نا ہلچل مچی ہوئی ہے، وہ ہے علی احمد کرد صاحب کی تقریر، جس میں انہوں نے پہلے عدلیہ کے بارے میں بات کی کہ دنیا کے اندر 130 ملکوں کی عدلیہ کی ریٹنگ کی گئی اور ریٹنگ کے اندر پاکستان کی عدلیہ کا نمبر 126 آیا ہے۔ اور یہ ریٹنگ کرنے والے کون ہیں؟ جو پاکستان دشمن ہے، انہوں نے یہ ریٹنگ کی ہے، کوئی ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے، کوئی غیر جانبدار ایکسپرٹس نہیں تھے۔ چلیں آپ کی اس بات کو بھی مان لیا، آپ کہتے ہیں کہ ایک جرنیل کی وجہ سے یہ ہماری ریٹنگ آئی ہے اور ہماری عدلیہ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں جناب، وہ جرنیل جن سے آپ کی مراد ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جو اس وقت ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو اس وقت جو کرسی ملی ہوئی ہے وہ کرسی دینے کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا برابر کی شریک نہیں تھی؟ آپ کی عدلیہ نے وہ بال اٹھا کے پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھینک دی۔ انہوں نے کہا ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کی توسیع ہونی ہے کہ نہیں ہونی، آپ لوگ فیصلہ کریں، آپ کے پاس یہ اختیار ہم دیتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ کو ہم سپریم بنانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ ملک کے بڑے فیصلے کرے اور پاکستان کی جو سب سے بڑی با اختیار سیٹ ہے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ وہاں پہ جن لوگوں نے ووٹ دیا اور جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی، ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ 100% ووٹ دینے والے، نون لیگ والے 100% ووٹ دینے والے، اور ان کے جناب زبیر صاحب آرمی چیف کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرنے والے، اور لندن سے فون آتا ہے کہ ووٹ دو، اور سارے ووٹ دیتے ہیں۔ اگر ان کو اتنی تکلیف تھی تو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ووٹ دیا تو ٹھیک کیا، صحیح کیا، لیکن اگر کرد صاحب کو جرنیل سے تکلیف ہے تو انہوں نے یہ ساری بات انہوں نے نون لیگ کے خلاف کیوں نہیں کی جنہوں نے ووٹ دیا اور جرنیل صاحب کو یہاں پہ بٹھایا؟ تو یہ دو رنگی اور یہ منافقت ختم ہونی چاہیے، اور یہ جو پاکستان کے خلاف باتیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اس عظیم جرنیل نے، قابل فخر جرنیل نے اس ایکسٹینشن کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ اس ایکسٹینشن کے پیریڈ کے دوران عمران شاہین صاحب، قوم دیکھ لے کہ انہوں نے اس پہ آ کر پاکستان کے سفارتی تعلقات کو سنبھالا ہے، انہوں نے معیشت کو سنبھالا ہے، انہوں نے اندرونی سیاست کو سنبھالا ہے، انہوں نے انارکی نہیں پھیلنے دی، انہوں نے رول آف لا کو قائم رکھا ہے، انہوں نے آئین کا بھی پورا احترام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردوں کا کلا کما کر کے افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت قائم کر دی ہے۔ اور جرنیل کیا کرے، اور ملک کے دشمنوں کو بالخصوص ہندوستان کو انہوں نے شکست فاش دی ہے جگہ جگہ پر۔ اور آپ دیکھیے کہ محسن داوڑ وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے جناب پنجابی جرنیلوں نے پختونوں کا قتل کیا ہے، اور سامنے پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج پر پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مزے لے رہے ہیں ان باتوں کے۔ پاکستان کے درمیان رفٹ پیدا کی جا رہی ہے، جو صوبہ پاکستان کا 60% حصہ رکھتا ہے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پورے ملک کے دوسرے حصوں سے جو فسادی لوگ ہیں ان کو لا کے بٹھا کے ان سے گالیاں سنی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر جس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے وہ فوج اس کی ذمہ دار ہے۔ جناب آپ لوگ آزادی سے جو مرضی ہے یہاں پہ بولے جا رہے ہیں اور بلکہ بکے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فوج نے کیا۔ اور جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ فوج کون سی فوج ہے۔ یہ فوج وہ فوج ہے جس نے اللہ کے فضل سے روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوشلزم کو ہواؤں میں بکھیر دیا، اور انہوں نے کمیونزم کو زمین کی 7 تہ نیچے دفن کر کے اس کا نظریہ ختم کر کے رکھ دیا۔ آج دنیا میں نہ کوئی سوشلزم کا نام لینے والا نہ کمیونزم کا نام لینے والا ہے، اور یہ فوج وہ فوج ہے جس نے امریکہ کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کہہ رہا ہے، میری باتیں نہیں ہیں، اور امریکہ کی جو اسٹیٹ آف فارن جو وزیر خارجہ تھی ہیلری کلنٹن، اس نے اپنے دور کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمیں افغانستان میں مارنے والا پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج ہے، اور آج اگر امریکہ وہاں سے بھاگا ہے تو امریکی کہہ رہے ہیں ہمیں مارنے والا پاکستان تھا اور پاکستان کی فوج تھی۔ یہ ہمارے نہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ آ کے 2-4 صحافی ہیں، وہ فضول سی باتیں کرتے ہیں، فلاں کو گولی لگ گئی، فلاں کے اوپر حملہ ہو گیا، اور پاکستانی فوج کا نشانہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ کو گولی لگی اور آپ بچ جائیں۔ اور جو آپ لوگ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے ہر شہری کی پاک فوج مکمل عزت کرتی ہے،
کچھ بھی نہیں کہتی کسی کو. اگر کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو آپ اس طریقے سے کھلے عام دندناتے نہ پھرتے اور آپ کی زبانیں اتنا زہر نہ اگل رہی ہوتی. آپ پاکستانی ہیں اور بطور پاکستانی آپ کو کسی نے کبھی کچھ نہیں کہا. اتنے نشانے کمزور نہیں ہے کہ آپ بچ کے نکل جائیں, ان کا فائر ہو اور آپ بچ کے نکل جائیں. ابھی نندن کو دیکھ لو, ہمارا جب فائر لگتا ہے تو 2 آنے والے جہاز جو ہیں وہ واپس نہیں جا سکتے. آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کو پاکستانی سمجھ کے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. اور اگلی بات یہ کہتے ہیں جناب ہمارے جناب فاٹا کے اندر یہ ہو گیا, سندھ کے اندر یہ ہو گیا, بلوچستان کے اندر وہ ہو گیا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, سندھ کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, ان لوگوں سے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا اور ہمارے اوپر پتہ نہیں کون لوگ آگے مسلط ہو گئے ہیں. سندھ کے اندر یا فاٹا کے اندر جو لوگ آپ کے منتخب کردہ وہاں کے عوامی نمائندے ہیں, آپ ان سے جا کے کیوں سوال نہیں کرتے؟ اپنی منجی کے نیچے آپ ڈانگ نہیں پھیرتے کہ جو آپ کے وسائل لے کے اور آپ کے ملک کے اور آپ کے علاقے کے لوگوں کے اوپر مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آ کے پاکستان کی اسٹیٹ کو برا کہتے ہیں. ان کو جا کے پوچھیں کہ جن کو آپ نے نمائندہ بنا کے بھیجا وہ کیا کر رہے ہیں. اس کی تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. شاہین صاحب, اس میں مجھے یاد آیا کہ جس وقت جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاک فوج کا نشانہ اتنا غلط نہیں ہے کہ وہ آپ کی ٹانگ پہ لگ جائے, وہ مارنا چاہیں تو لگے پاؤں پہ. مجھے یاد ہے کہ جب اپنا اسامت بیر نے کے اوپر فائرنگ کا ڈرامہ رچایا گیا نا کراچی کے اندر, تو اس وقت میں نے جب پٹیشن فائل کی تو میں نے اس میں لکھا کہ اگر پاک فوج نے اور آئی ایس آئی نے, اور کہا کہ زیر السلام جنرل نے حملہ کرایا ہے, آئی ایس آئی کے سربراہ تھے نا اس وقت, تو میں نے کہا تھا کہ اگر ہماری پاک فوج نے یا آئی ایس آئی نے حملہ کروایا ہوتا تو اسرائیل کو بھی تیرے ٹکڑے نہیں ملنے تھے. تم کیا کہتے ہو کہ ٹانگ پہ پھیر لگ جائے؟ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہاں پہ عدلیہ کے خلاف, اور ججز نے بیٹھ کے سنا اور اس کی انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پورے پاکستان کے وکلاء کا اور پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا شاید سٹینس یہی ہے, ان کا موقف یہی ہے, ان کی رائے یہی ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہی غلط تھا. یہی سب سے بڑا ظلم ہے ریاست پاکستان کے خلاف کہ جو اپنے ذاتی خاص مفادات کے لیے وہ کانفرنس منعقد کی گئی, اس کو اٹھا کر مخصوص لوگوں کے لیے, مخصوص لوگوں کا مفادات. آپ دیکھیے نا ذرا اس میں, آپ یہ سپریم کورٹ بار کونسل کے جو اصحاب ہیں, ان کے علاوہ محسن داوڑ کے علاوہ, اس کے منظور پشتین کے علاوہ, اور علی احمد کرد کے علاوہ, اور یہ جو عاصمہ جاگیر کے بیٹھے ہوئے ہیں چیلے چمٹے, یا اس کی پیدا کوئی کلاس ہے میرا جسم میری مرضی والی کلاس جو ہے, جو انہوں نے وہاں پہ پاکستان توڑنے کے نعرے بھی لگائے, جنہوں نے کہا کہ چھین کے لیں گے آزادی. کس سے آزادی کیا لیں گے؟ شاہین صاحب ذرا دیکھیے گا کہ اس کے علاوہ مفاد کس کا تھا, اس کے علاوہ کس کا فائدہ تھا اس میں. اور میں شرم کی بات ہے, اور میرے سامنے اخبار پڑھا, میں آپ کو یہ وہ پڑھ کے خبر سناتا ہوں. سینئر ججوں کے بعد مفرور کی تقریر عدلیہ کی توہین, یعنی عدلیہ نے اپنی توہین کو محسوس نہیں کیا. کیا وہ جو نواز شریف کی تقریر لاسٹ میں کروانے والے, سر یورپی یونین پوری آئی آپ فرما رہے ہیں, آپ نیدرلینڈ کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, آپ دیگر نمائندے آ رہے ہیں, ان کے سفیر آئے ہوئے ہیں, آپ یہ بتائیں وہاں پر اربوں روپیہ سرمایہ خرچ کیا گیا, کیا یہ راتوں رات ہو گیا؟ یہ ایک پلان تیار کیا گیا ہے. وہ کیسٹ جو رانا شمیم کے حوالے کے ساتھ بیان الفی کے بعد بتایا گیا اور پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے, اس کے فوراً بعد یہ ایک نئی پلاننگ کی گئی, بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے, میرا تو خیال ہے کہ وہ ساتھ ہی پلاننگ چل رہی تھی, چونکہ اچانک تو یورپی یونین کے لوگ نہیں آ سکتے, اچانک تو نیدرلینڈ کی گورنمنٹ نہیں آ سکتی. انہوں نے عاصمہ جاگیر کے نام کے حوالے سے پلان کرتے ہوئے ان لوگوں کو بلایا, اور پلاننگ تھی کہ عدلیہ کو بلا کر ذلیل اور رسوا کیا جائے. اور افسوس ہے ججوں کی, ہمارے عدلیہ کے آنریبل ججوں پر صد افسوس ہے کہ انہوں نے نہ اپنی عزت کو دیکھا, نہ اپنی قوم کی عزت کو دیکھا, اور نہ یہ دیکھا کہ نواز شریف تقریر اس میں کر رہا ہے, اس میں داوڑ تقریر کر رہا ہے, اس میں دوسرا منظور پشتین تقریر کر رہا ہے, آزاد پلیجو تقریر کر رہا ہے, جو دشمن ہے جو پاکستان کے کھلی مخالفت کرتے ہیں. تو سر اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا کہ جہاں پر یہ گناہ گار ہیں وہاں پر عدلیہ کے جج بھی تو اتنے ذمہ دار ہیں نا اس میں. سردار صاحب کے ججوں کو اس کے اوپر باقاعدہ بیان دینا چاہیے کہ انہیں بتایا گیا یا نہیں بتایا گیا, اور اس کانفرنس کے اندر جو گفتگو ہوئی ان کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, ان کو اس کے اوپر وضاحت جاری کرنی چاہیے. لب لباب یہ نکلا ہے اب تک
جو گفتگو آپ نے دی ہے اس سے میں یہ سمجھا ہوں، ہر دانشور بندہ یہ سمجھے گا، قوم بھی سمجھے گی کہ ریاست پاکستان کی سلامتی کے خلاف یہ کانفرنس کروائی گئی۔ بالکل 100% پاکستان کی پاکستان کی دشمنی پر اگر ایسا نہ ہو ارادہ ہوتا تو پھر نہ ججوں کو ذلیل کیا جاتا اور نہ ہی فوج کو رسوا کیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ تھی پیچھے، یہ را کا ایجنڈا ہے۔ اور یہ صاف سامنے بورڈز کے اوپر جو بیک ڈراپ بورڈز لگے ہوئے تھے، جو بینر لگے ہوئے تھے، سب پر واضح لکھا تھا یورپین یونین کے تحت ہو رہی ہے۔ صاف لکھا ہوا تھا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا ہے، نیدرلینڈ کی گورنمنٹ ہے، اور یورپین جو ملک ہیں ان کے یہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں ان کے تعاون سے ہو رہی ہے، اور ان کے ڈیلیگیشنز یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کانفرنس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ یہ پوری سازش کر کے سر میاں نواز شریف کی تقریر کروا کر عدلیہ کو رسوا کرنا تھا، پاکستان کو نقصان کرانا تھا۔ آسمہ جہانگیر کے بارے میں تھوڑی روشنی فرمائیں کہ یہ بتائے کہ آسمہ جہانگیر ہے کیا چیز جس کے بارے میں دنیا کے ممالک آ گئے، اکٹھے ہو گئے، جس کے بارے میں ہماری عدلیہ کے جج اٹھ کے آ گئے، سپریم جج اٹھ کر آ گئے۔ دیکھیے جی، آسمہ جہانگیر کے بارے میں جو میں جانتا ہوں میں وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ جو میرے قوم تو سوچ سر قوم تو سوچ رہی ہے ضرور آپ نے اس پر بات سر قوم تو یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی بڑی عظیم عورت ہے، بڑا عظیم کردار ہے اس کا ملک کے لیے، اس لیے قوم تو یہ سوچ رہی ہے۔ دیکھیے آسمہ جہانگیر کا ذرا قوم کو پوری طرح سے جی ٹھیک ہے، آسمہ جہانگیر کے بارے میں نے آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے پڑھنا شروع کیا، اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، اس کی تقریریں، اس کی جو تحریک ہے، اس کی ساری زندگی کے اندر آپ کو کہیں پہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کبھی کسی غریب کے لیے آواز اٹھائی ہو، کسی پسے ہوئے طبقے کے لیے، بلکہ ان کو ایکسپلائٹ کیا اور ان کو اٹھا کے باہر سے پیسے لینے کے لیے اس نے ساری گیمنگ کی۔ آپ کو سارے کام کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سارا کام اینٹی پاکستان تھا، سارا کام اینٹی اسلام تھا، اینٹی اسٹیٹ تھا، اور اس نے جتنا کام کیا پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کے خلاف اور نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے خلاف سارا کام کیا۔ کوئی ایک خدمت اس پاکستان کی اور اس ریاست پاکستان کی نہیں کی، باہر کا سارا ایجنڈا تھا جس کے اوپر وہ لگی رہی اور جس کے اوپر وہ چلتی رہی۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو اس نے آخری مقدمہ لڑا ہے نا جی، آخری جو مقدمہ لڑا ہے سردار صاحب، جو اس نے آخری مقدمہ لڑا جس کے اندر آپ ہی دوسری طرف سے وکیل تھے اور جس مقدمے کے آپ ہولڈر تھے باقاعدہ، اس مقدمے کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ الطاف حسین، الطاف کی زبان بندی کر جاؤ، الطاف حسین جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن، جس کے اوپر آج 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اس کی زبان بندی ہو چکی ہے، ایم کے ایم کے بانی کی وکیل بن گئی یہ سامنے آئی، اور جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والا، ہزاروں نہیں اس سے بھی زیادہ ہزار لوگوں کا قاتل، اس کی وکیل بن کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح کی اس کی ساری تاریخ اور جس نے بکلا کو زندہ جلا کے مارا تھا، جس نے زندہ جلا کے، آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کو کیسا پایا، کیسے دیکھا؟ میں نے آپ کو دیکھا کہ جتنی بہادری اور جرأت سے آپ نے اس ملک دشمن خاتون کا مقابلہ کیا، اور جیسے آپ نے جرأت کے ساتھ میدان میں اتر کے اس کے مقابل کھڑے ہو کے دکھایا، اس کی مثال مجھے پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو آپ کا اس کے بارے میں حسین بھائی اس پہ تو سب سے پہلے میں اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے طاقت اور ایمان کی سچائی اور جرأت ہمت عطا کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ان کے سچے پیروکاروں کی جرأت ہمت اور ان کے کردار کا صدقہ اور ان کے اہل بیت کا صدقہ مجھے وہ ہمت عطا ہوئی۔ مجھے بہت یاد ہے، میں اس وقت نجف اشرف میں تھا، اور میں نجف اشرف میں اس وقت مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ پہ حاضری دے کر، تو میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں جب پہنچا تو وہاں پر اس کی تقریر لگی ہوئی تھی، اس کی تقریر لگی جس میں کہہ رہا تھا کہ راہ والو ہمیں اسلحہ دو، ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں، اپنا نیٹو والو آؤ پاکستان کے اندر گھس جاؤ، بلوچو اٹھو کب تک بوریوں میں لاشیں بند کراؤ گے، سندھیوں اٹھو کب تک بغیرتی کی زندگی جیو گے، پنجابیوں تمہارا بھی حق مارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جب تقریر سنی تو پھر میں اس وقت مغرب کا ٹائم تھا، اور جب عشاء کی نماز کے لیے میں آیا حرم پاک میں، تو میں نے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کیا، رویا، اور میں نے یہ کہا کہ یا اللہ تجھے یہ مولا علی شیر خدا کا واسطہ ہے، یہ تیرا شیر ہے، یہ مولا علی یہ فاتح خیبر ہیں، ان کی جرتیں، ان کی بہادری، ان کی ہمت اللہ کریم تیرے سوا کو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ میں ان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان کے بیٹوں کی جرت اور شجاعت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے ہمت دے، میں الطاف سے، میں ایم کو ایم کے اس بانی سے جا کے ٹکرا جاؤں۔
میں اس کو بتاؤں کہ کیسے ملک کے خلاف بولا جاتا ہے، مجھے ہمت دے۔ لو جی، حقیقت بات ہے، پھر جب میں حرم پاک میں دعا میں شامل تھا، میرے پر آج بھی وہ مجھے وجد کے لمحات یاد ہیں، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری دعا کی پذیرائی ہو چکی ہے، میرا سجدہ سلام یہاں پر قبول ہو چکا ہے، اور اللہ نے میری فریاد سن لی ہے۔ صدقہ پانچ تن پاک کا میری فریاد سنی گئی ہے، اور میں اپنے کام میں سرخرو ہونے کے لیے آیا۔ میں آتے ڈٹ گیا، جب ڈٹا تو یہ اٹھے میرے خلاف۔ اسکینڈینیوین کنٹری سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آن ایئر، اسکینڈینیوین کنٹری سے $2.5 کروڑ اس نے فیس لی۔ کتنی سر؟ $2.5 کروڑ اسکینڈینیوین کنٹری سے اس نے فیس لی، جس میں نیدرلینڈ وغیرہ بھی شامل تھے، جب اس نے اوصاف کی وکالت کی ہیومن رائٹس کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر لی تھی۔ اور جب خالد رانجھا صاحب آئے نا اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، تو میرے کسی دوست نے ان کو کہا، ان کا رانجھا صاحب بچ جو تسی ایویں مطلب رسوا ہونے لگے جے، وہ تو کروڑاں روپیے ڈالر لے کے آئیے، تسی کیوں؟ پھر خالد رانجھا پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر یہ اکیلی گئی۔ اور الحمدللہ میں نے ان دنوں میں اس کو قریب سے دیکھا، ان دنوں میں نے ریسرچ کی، میں نے مہاتما گاندھی کے بت کے سامنے اس کو پرنام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے گلے میں مالا ڈال کر، ماتھے پر تلک لگا کر ہندوؤں کے وہ جو گرو تھے ان کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، ہندوؤں والے گیروی لباس پہنی ہوئی تھی وہ دیکھا۔ شیو سینا کا جو بانی ہے بال ٹھاکرے، اس کے سامنے سر جھکا رہی ہے، سر جھکا رہی تھی، اور ساتھ بت اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو تھا اس کا کردار، یعنی اس کو اس ساری صورتحال کے پیش نظر پاکستانی عورت تو نہیں کہا جا سکتا، اس کو مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا، اس کو ہندو کہا جا سکتا ہے، اور کافرہ میں کیوں کہوں گا کہ یہ مرزائن تھی، اس کا خامد اسٹیبلش مرزائی ہے، وہ تو اعلان ہے، ٹھیک ہے جی، اعلان مرزائی ہے۔ اور یہ بھی چونکہ ایک مرزائی مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس سے کسی نے پوچھا، یہ کل ہی بات ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے، چند بڑے وکیل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسما جگیر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ تم کیا ہو، تم مرزائی ہو؟ اس نے کہا جی میرا خامد جو ہے نا وہ مرزائی ہے۔ اس نے کہا تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں بس اتنا بتا دوں میں مسلمان نہیں ہوں، پتہ نہیں میں ہندو ہوں، مرزائی ہوں، میں یہ اس نے کھلے عام کہا تھا، یہ اس نے کھلا کہا، موجود ہے، یعنی اس عورت کو اسلام سے اتنی نفرت تھی، اسلامی سزاؤں کے وہ خلاف تھی، اور کوئی اسلامی اس کی خدمت نہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں، سخت افسوس کرتا ہوں ان پر جنہوں نے اس کے نام پر ایک یہ کانفرنس منعقد کروائی، اور ان ججوں پر سخت افسوس ہے جو اس کے نام کی کانفرنس میں بیٹھ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا عمران شاہین صاحب کہ وہ عورت جو کافرہ ہے، جس کا جنازہ بھی مکروہ ہوا ہے، مسلمانوں والا جنازہ ہی نہیں ہے، جس کے جنازے میں رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف عورتیں آ کے کھڑی ہو جائیں، مرد کٹھے کھڑے ہیں، یہ جنازہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے جنازے کا بھی مذاق اڑایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا جنازہ ایسا ہونے نہیں دیا، چونکہ وہ خود کہتی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ جو مسلمان نہیں ہے، جس کے اندر پاکستان کا درد نہیں ہے، جو پاک فوج کے خلاف ہے، جو عدلیہ کو آپ کے سامنے اب یہ ذلیل کیا کرتی تھی، اسی میں ایم کو ایم والے کیس میں یہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کو، مظہر اقبال سدھو صاحب کو، ارم سجاد گل صاحبہ کو یہ ذلیل کیا کرتی تھی، سامنے کھڑے ہو کر کہتی تھی کہ 1999 کا حق ہے کہ وہ بولے اور میں بلواؤں گی، یہ کوئی بنانا ریاست ہے، وہ بات کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا بی بی، مظہر علی اکبر نقوی صاحب آج بھی سنیں گے اس بات کو، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتا تھا بی بی میری بات سنو، 1998 ریاست کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا، 1998 پاکستان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہاں سے تمہاری بولنے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے ہمارے حلف کا تقدس شروع ہوتا ہے، ہم نے اس ملک کی سلامتی کا حلف اٹھا رکھا ہے، پھر یہ نکلے یہاں سے، اس دن لڑائی، آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی لڑائی ہوتی تھی ان کے ساتھ، ہاتھا پائی ہو گئی تھی یہ عورت۔ یہ اس عورت کو پہلی بار اگر سپریم کورٹ میں اور پنجاب ہائی کورٹ کے بینچوں میں اگر شکست ہوئی تھی تو صرف اس کیس کی وکالت کرنے کے بنا پر ہمارے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس عورت کا کردار کیا تھا کہ ہمارے بچے ہماری نسلیں سمجھ لیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں مزید۔ کہ اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہنا اور اسلامی جتنے قوانین ہیں ان کو ظالمانہ کہنا اور ان کے خلاف سارا کام کرنا، اور آپ دیکھیے کہ ساری زندگی وہ پاک فوج کو گالیاں دیتی رہی،
اچھا یہ جو لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سارے پاک فوج کے خلاف، یہ سارے آزاد ہیں. اگر پاک فوج نے کسی کو کچھ کہنا ہوتا نا تو اس عورت کو جس نے ساری زندگی پاکستان کی اسٹیٹ کے جو اسلامی قوانین ہیں اور اسلامی شقیں ہیں اور اسلامی جو ہمارا آئین ہے اس کو برا کہتے ہوئے گزاری اور پاک فوج کو برا کہتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تو اگر پاک فوج نے کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو اس کو کچھ کہتے. انہوں نے اس کو بالکل کھلی لگام اس کی چھوڑی ہوئی تھی اور یہ ساری زندگی دندناتی پھرتی رہی. اس کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا. ٹی وی چینلوں پر آ کر ہرزہ سرائی کرنا اور ہر پروگرام میں اور ہر جگہ پہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنا، کیونکہ جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی فوج کے لیے انتہائی قابل احترام ہے، بلکہ پاک فوج اس کی محافظ ہے. تو ساری زندگی آپ اس کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی 1 منٹ کی پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اس ریاست کے لیے کوئی خدمت نظر نہیں آئے گی. تو اب جو اس کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں جو اس کا نام لے کے اب دنیا سے پیسے کما رہے ہیں اور باہر کی دنیا سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کی فکر کو پاکستان میں عام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے انہی ساری شرارتوں میں ملوث ہیں. تو یعنی اس کافرہ اور ملونہ عورت کی قبر کو اب یہ زندہ کر کے تو ہماری آنے والی نسلوں کے رگوں میں اس کے خیالات کا زہر اتارنا چاہتے ہیں. یہ دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں جو ایسا کریں گے. اور ہم نے انشاءاللہ تعالی اعلان کرتا ہوں، میں آج آپ کے موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، پیارے بھائی آپ لوگ تیار ہو جائیں. ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا. اور اللہ کے فضل سے دیکھیں نا، میں حیران ہوں، ذرا ان کے ضمیروں پہ سوال کریں کہ پاک فوج کے ایک سپاہی کے، جوان کے، آفیسر کے، ایک جنرل کے، ایک کرنل کے، ایک کیپٹن کے، ایک لانس نائک کے بچے اس لیے یتیم ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بچے یتیم نہ ہوں. ان کی عورتیں اس لیے بیوہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کی عورتیں بیوہ ہونے سے بچ جائیں. ان کے بوڑھے ماں باپ اس لیے بے سہارا ہو جاتے ہیں ان کی شہادتوں کے بعد کہ آپ کے ماں باپ بے سہارا نہ ہوں. ان کے خون اس لیے بہتے ہیں کہ آپ کا خون سلامت رہے. ان کے گھروں کے چراغ اس لیے گل ہوتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں روشنی رہے. کیا کوئی یہ کرائے نا، یہ اٹھے نا، یہ بغیرت جو پاک فوج پر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ اٹھیں، یہ اپنے شہید ہونے کے لیے بنتے تو بھیجیں، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے تو بھیجیں، میں پتہ چلے بھیجیں نا فوج میں، لائیں نا وہاں پہ انقلاب. فوج کو اپنے حق کا بنانے کے لیے اپنی نسلیں بھیجیں اپنے خاندانوں کو سارے کے سارے. میں ان کو پوری قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاک فوج کا پر طنز کرتے ہیں انہیں کہیں کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو پاک فوج میں بھیجیں اور وہاں پر اپنی ایک پاک فوج کی نسل تیار کریں تاکہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق فوج بن جائے. پاکستان دشمنی پر مبنی یہ کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور ہم ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا اگر دنیا کے اندر آج نام ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہے. اللہ نہ کرے یہ پاکستان اگر نہ ہوا تو آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے وہ لیڈر جو اس وقت باہر کی دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سڑکوں پر رول رہے ہوتے ہیں، جن کو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، عام لوگوں کی طرح ہوٹلوں میں پھرتے ہیں، وہاں کی ٹرینوں میں پھرتے ہیں، ٹیکسیوں میں پھرتے ہیں. پاکستان میں جب آتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے پروٹوکول لگے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں، ہزاروں دنیا ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری بہاریں پاکستان کی وجہ سے ہیں. ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی قدر و قیمت کو جاننا اور پہچاننا چاہیے. یہ پاکستان ہماری جان ہے، ہمارا مان ہے. اس کے دشمن آج نہیں، اول دن سے اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اپنی ساری قوت اور صلاحیت صرف کر رہے ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد کے اندر ہے، نظریہ پاکستان اس کی بنیاد کے اندر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں سنانا چاہتا ہوں آج اپنی ساری قوم کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ساری کائنات کو اٹھا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ یہ جو 4 حروف ہیں جو ان کو اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی. تو یہ لا الہ الا اللہ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہے، اس کے خون میں ہے، اس کی رگوں کے اندر ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ساری کائنات پر، ساری دنیا پر یہ پاکستان بھاری ہے. ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے اور اس کو مٹانے کی کوششیں کرتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سارے رسوا ہوں گے، یہ پاکستان قائم رہے گا. اور جو لوگ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے ہیں ان کو ہم بالکل پورے خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنا چھوڑ دیں. تو پاکستان ہماری جان ہے، ہمارا مان ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے جان، دل و جان سے ہر بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. پاک فوج کے ہم محافظ تھے، ہیں، رہیں گے. جو ہمارے محافظ ہم ان کے محافظ. یہ ملک ہمارا اور انشاءاللہ ہم اس ملک کے ہیں. بہت بہت شکریہ.
پاکستان زندہ باد، زندہ باد، نظریہ پاکستان زندہ باد، بابا قوم زندہ باد، اور عالم اسلام زندہ باد، حرمت رسول زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ جناب والا۔